الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم اور معزز میری پیاری ماں اور عزیز بہنوں، کل آپ لوگوں نے قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہے سن لیا. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن کریم نازل فرمایا، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا اور پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان فرمایا اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں بیان فرمایا. اور میں نے بتلایا تھا کہ با کے عربی زبان کے اندر تقریباً 11 معنی آتے ہیں اور ایک ترجمہ ہے با کا الصاق، اور الصاق کے معنی ہے ملانا. تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مل جائے، بندہ اللہ سے جڑ جائے. جتنا قرآن ہم پڑھیں گے اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ سے جڑتے جائیں گے، جتنا قرآن سے محبت ہوگی اللہ کے قریب ہوں گے. یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے. اور میں نے ایک بات آپ لوگوں سے یہ عرض کی کہ اللہ نے قرآن کریم کو شروع کیا با سے اور ختم ہوا قرآن کریم من الجنۃ والناس سین پر ختم ہوا. اب دونوں کو جب ملا دیں گے تو ہو جائے گا بس. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اگر کسی نے پڑھ لیا، قرآن کریم پر عمل کر لیا اور قرآن کریم سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتوں پر عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس قرآن کریم پر عمل کر لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر با اور سین کو الٹا کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا سب. کہ قرآن کریم میں اللہ نے ساری چیزوں کو، تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے. اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اگر ہم قرآن کو لازم پکڑ لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. اب آج شروع ہو رہی ہے سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ سن لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہر نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی عام طور پر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے.
تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے۔ کتنی مرتبہ اب تک ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا لیکن شاید ہمیں اس کا صحیح سے ترجمہ اور مطلب نہیں معلوم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا یعنی قیامت کا دن، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے، جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی سورت جو موجودہ قرآن کریم کے ترتیب میں لکھی ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ، لیکن یہ صرف قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے ہی پہلی سورت نہیں، بلکہ آسمانی جو سب سے پہلی مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ بھی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایسے تو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، لیکن جو مکمل سورت، پوری سورت جو آسمان سے ایک ساتھ مکمل طور پر جو نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس سورت کا مشہور نام ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی، چونکہ یہاں سے قرآن کریم شروع کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، اور یہاں سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، تو فاتحہ کے معنی کھولنے والی، شروع کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ تو چونکہ یہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے اس لیے اس کا ایک نام ہے فاتحہ، لیکن اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تقریباً مفسرین نے سورہ فاتحہ کے 25 نام ذکر کیے کہ اس سورت کے 25 نام ہیں۔ میں اس میں سے کچھ مشہور نام آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا ام الکتاب، کہ یہ پورے قرآن کریم کے لیے خلاصہ ہے۔ جیسے انسان کے پورے جسم کے اندر سر کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اور سر کو ام الجسم کہتے ہیں کہ پورے جسم کی جڑ ہے، پورے جسم کی جان ہے سر کے اندر۔ ایسے ہی قرآن کریم چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کی جامع اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اور ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا کنز القرآن۔ کنز کے معنی خزانہ، پورے قرآن کریم کا خزانہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ پورے قرآن کریم کی برکتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اس لیے اس کو کنز القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور ایک نام ہے اس کا سبع مثانی، چونکہ اس سورت کے اندر 7 آیت کریمہ ہیں اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک نام ہے اس کا
سورۃ الشفا، شفا بھی نام ہے اس کا، چونکہ اس سورہ فاتحہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے اگر کسی بیمار پر دم کر دیا جائے یقین کے ساتھ، شرط ہے کہ یقین ہونا چاہیے، بڑی سے بڑی بیماری، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے دم کرنا چاہیے، بشرطے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ کوئی بیمار ہے تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پوری سورت پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور بیچ میں 7 مرتبہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا اس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بیمار پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اس کو مکمل شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ کسی گاؤں کے اندر گئے، اس گاؤں والوں نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دیا، ان کو کھانے کے لیے انتظام نہیں کیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس گاؤں کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ گاؤں والے پریشان ہو گئے، کیسے علاج کیا جائے، کیسے اس کا حل کیا جائے۔ تو گاؤں والوں میں سے کسی نے کہا کہ وہ کچھ مہمان آئے ہیں، وہ نیک لوگ دکھتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے ہم پوچھیں گے کہ ان کے پاس کوئی علاج ہے۔ تو وہ گئے، اور جانے کے بعد اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس علاج ہے، لیکن میں اس کے بدلے میں اجرت لوں گا، مجھے اس کے بدلے میں، چونکہ ان کو کھانے کی بھی ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی بکریاں دو گے تو میں علاج کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان کا ایمان بنا ہوا تھا، ان کا یقین تھا، اسی صورت کو پڑھ کر کے دم کر دیا، الحمدللہ اس گاؤں کے سردار کو جو سانپ نے کاٹا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے، سانپ کے کاٹنے سے آرام ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوا، کوئی بیمار ہوا تو ہم سیدھا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اللہ پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو ان دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرتی ہیں، نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جب بھی ایسی کوئی تکلیف ہو تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دم کر دیں، انشاءاللہ ساری بیماری اور بلائیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ختم فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو سنا دوں، کووڈ کے ٹائم میں یہ دعا بہت چلی، بڑے بڑے اکابرین نے یہ دعا بتلائی۔ اب آپ آئے ہیں ماشاءاللہ تو میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد، بہت چھوٹی سی درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک تو سب کو یاد ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یاد کر لیں یہ درود شریف، بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ 7 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں، 7 مرتبہ، بہت بڑی چیز، ایک خزانہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ 7 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لیں، اور پھر اخیر میں 7 مرتبہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم پڑھ لیں، اور بیمار پر دم کر لیں۔ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے اس کے اندر، صرف موت سے نہیں بچ سکتا انسان۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میرے والد کو کینسر کی بیماری ہو گئی،
اور بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کو کینسر کی بیماری ہے، بڑے پریشان ہیں، اور پانی لے کر کے آیا، کہا دم کر دیجئے، اور میں نے الحمدللہ اللہ کا نام لے کر کے اس طریقے کی دعائیں پڑھ کر کے اس پر دم کر کے دی، اور بعد میں اس نے کہا کہ الحمدللہ کافی آرام ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی جو قرآن کی آیتیں ہیں اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا سورۃ الشفا، اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے، پورے قرآن میں ہی شفا ہے، شفاء للناس، قرآن کریم لوگوں کے لیے شفا کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے۔ لیکن چونکہ آج اس کتاب سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، آج دوسرا روزہ الحمدللہ آدھا ختم ہو گیا، لیکن ابھی ہماری بہت ساری مائیں ایسی ہوں گی، بہنیں ایسی ہوں گی جنہوں نے شاید ابھی قرآن کریم پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے۔ رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور، قرآن کریم کا ایک مرتبہ مکمل کر لینا ہر مسلمان کا حق ہے، لازم ہے کہ وہ کم سے کم ایک مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھ لے۔ لیکن ہم دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ کیا آپ کے کتنے پارے ہو گئے، تو وہ کہیں گے ابھی تو ہم نے شروع نہیں کیا ہے۔ 29 رمضان کو بھی یہی جواب ملے گا، ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا ہے۔ جب شروع نہیں کیا تو قرآن کریم کیسے مکمل ہوگا، قرآن کریم کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو تمام ماؤں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت ضرور کریں، ضرور کریں انشاءاللہ۔ تجوید کے ساتھ نہیں ہے تب بھی کریں، لیکن یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ بھی قرآن کریم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی قربانی دینا پڑے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا سوال کر لے آپ لوگوں سے، ہم سب سے، کہ او میری بندی، میں نے تجھے سب کچھ دیا، مال دیا، بنگلے دیے، اچھا گھر دیا، اچھی زندگی دی، اچھا خاندان دیا، تجھے اپنے آپ پر بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا، تو بتا تو صحیح کہ کیا تو نے میرا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا؟ کیا تو نے میرا قرآن جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسا پڑھا؟ تو قرآن پڑھتی تھی اور قرآن تیرے خلاف بد دعا کرتا تھا۔ وہ حدیث سنائی تھی میں نے کل آپ لوگوں کو کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے تو ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ہاں تجوید سے نہیں پڑھا گے تو تجوید سے قرآن کریم ضرور پڑھے، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی قربانی دینی پڑے، چاہے اس کے آپ کو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے، لیکن اس کے لیے ضرور آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا خط ہے۔ اگر اس کو میں نے نہیں پڑھا تو میری زندگی پھر کس کام کی ہے؟ میں نے ایک مثال دے کر کے بھی سمجھائی، بار بار میں یہ مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور عربی زبان کے اندر ایک ہوتا ہے قاف اور ایک ہوتا ہے کاف، اور عام طور پر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ جب قل هو اللہ احد پڑھیں گے اس کا ترجمہ ہو جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے، تو میری نماز کیسے ہوگی؟ کیسے میری نماز صحیح ہوگی؟ اور کیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ سے۔ اس لیے قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ ہم بہت جلد سیکھیں گے، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہر مسلمان کو پورے رمضان میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، ایک قرآن کریم مکمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک قرآن تو ضرور ہمارا مکمل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قرآن کریم سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے اگر کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی تعریف کرنی ہوگی کہ ہاں واقعی اللہ میرا قابل تعریف ہے۔ اب جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، وہ اللہ کے قرآن سے کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم کی شروع ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں، تمام تعریفوں کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر نعمت پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ ہر اچھی چیز پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بات اور بتا دوں، جب ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ العین حق، نظر لگتی ہے یہ برحق ہے، نظر کا لگ جانا، بری نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ اور نظر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو موت تک، قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آپ کو بتلا دوں کہ ہماری نظر خود ہمیں لگ جاتی ہے، کبھی کبھی ہمارے بچوں کو ہماری نظر لگتی ہے۔ بعض چونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کی بہت تعریف کرتے رہتی ہے۔ میرے پاس بھی کچھ پیرنٹس آتے ہیں تو اپنے بچوں کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی زبان پر نہ ماشاءاللہ ہوتا ہے نہ الحمدللہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم اپنی تعریف کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے تو شیطان حملہ کرتا ہے ہم پر، اور فوراً ہم کسی بڑی مصیبت میں، کسی بڑی بیماری میں، کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سب نارمل ہوتا ہے، لیکن انسان پھر بھی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو ہم سب کے سامنے تعریف کرتے پھرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ شام تک وہ بچہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا۔ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن آرام نہیں ہو رہا ہے اور بچہ سو نہیں رہا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کی نظر اس کو لگ گئی۔ میں نے اچھا کپڑا پہنا، اب میں کسی کو دکھا رہا ہوں کہ میرے کپڑے بہت اچھے ہیں۔ میں نے گاڑی لی، میں نے دکھایا کہ گاڑی بہت اچھی ہے۔ گھر بنا، گھر دکھایا بہت اچھا ہے، لیکن میری زبان سے ماشاءاللہ نہیں نکلا۔ جیسے ہی ماشاءاللہ نہیں نکلا، اس چیز کے اندر نظر لگ جاتی ہے، میری خود کی نظر لگ جاتی ہے، میرے بچوں کو میری نظر لگ جاتی ہے، میرے شوہر کو۔ اب کسی کا شوہر بہت اچھا ہے، وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے لوگوں کے سامنے اور اس کی نظر لگ رہی ہے، اور کل سے شوہر کے ساتھ جھگڑے چالو ہو گئے۔ ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہر چیز میں ماشاءاللہ کہنا سیکھیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اس لیے کہ جو چیز میرے پاس ہے اس کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر میرا گھر ہے، ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے دیا اس لیے میرا گھر بنا۔ میرے کپڑے اچھے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میرا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بچے کی تعریف نہیں، میری تعریف نہیں، تعریف تو اللہ کے لیے ہوگی، تعریف تو اللہ کی ہوگی، نہیں تو نظر لگے گی۔ بہت اچھا پڑھ رہا ہے ایک بچہ، اس کی ماں بہت تعریف کر رہی ہے، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بچہ پڑھنا بند کر دے رہا ہے، ماں بھی پریشان، اس کے والد بھی پریشان۔ کیا ہو گیا معاملہ؟ اتنا اچھا پڑھ رہا تھا، آپ کی نظر لگ گئی۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بچہ بیمار ہو رہا ہے ہماری نظر کی وجہ سے، بچہ بیمار ہو رہا ہے ہمارے کچھ تعریف کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ تو جتنی بھی تعریف ہوگی، کسی بھی چیز کی تعریف کر لیں، وہ تعریف اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو الگ الگ طریقے سے لوگوں کو بنایا ہے، تو کسی کے بارے میں کوئی برائی کرنا، کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ کہنا،
گویا کہ اس نے اس کی برائی نہیں کی، اللہ کی برائی کی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں برائی کرتے رہتے ہیں، مثلا ایک چیز کو کوئی خراب کہہ رہا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے، تو اس کی برائی نہیں ہوئی، اس چیز کے بنانے والے خالق اور مالک اللہ کی برائی ہم نے کی ہے، لہذا کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن ساتھ میں ماشاء اللہ، الحمدللہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب تعریف کرو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا پڑھنا چاہیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں سے کیا مطلب؟ جیسے ہم لوگ جو رہتے ہیں کہ یہ عالم دنیا ہے، اسی طریقے سے عالم ارواح جہاں اللہ نے سب کی روح بنا رکھی ہے، اور عالم برزخ مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے عالم آخرت جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ عالم ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں انسان ہے وہیں کئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں سے ایک مخلوق انسان ہے۔ انسان کی گنتی کسی کو معلوم نہیں، تو 18,000 مخلوقات کیسی کیسی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 مخلوقات ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 80,000 مخلوقات ہے، اور ایک قول کے مطابق اللہ کی مخلوق کی کسی کو گنتی صحیح طریقے سے معلوم نہیں کتنی مخلوق ہوگی۔ تو سب کو پالنے والی ذات، سب کو چلانے والی ذات، سب کو بنانے والی ذات، سب کو کھلانے اور پلانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اسی اللہ کے لیے تمام تعریف ہے۔ میں کیا اللہ کی تعریف کروں؟ آپ کیا اللہ کی تعریف کریں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں اس آیت کریمہ کا، کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور جتنے جنگل ہیں ان جنگل کے درخت کی لکڑیوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، قلم ٹوٹتے چلے جائیں گے اور روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک لا شریک لہ، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ الملک لا وزیر لہ، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی وزیر نہیں۔ الملک لا ہادی لہ، اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ الملک لا زوجۃ لہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ الملک لا ولد لہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پوری زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا تنے تنہا مالک ہے، خالق ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں۔ تو جب بھی کبھی تعریف کی ضرورت پڑے تو الحمدللہ، ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے کہ فطری طور پر ہر وقت ہماری زبان پر الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، یہ زبان پر ہمارے ہونا چاہیے۔ مسلمان اگر ہم ہیں تو ہماری زبان پر الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ،
انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے ہمیشہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں رب یرب ربیتن ربوبن تربیتن، کہتے ہیں کسی چیز کی پرورش کرتے کرتے اس کو کمال تک پہنچا دینا۔ آج ہم جو بھی ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، تو تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ کی خاص صفت، یہ بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بندوں کے اندر یہ صفت نہیں آ سکتی۔ سب پر مہربان، سب پر مہربان کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، جین ہے، بودھ ہے، الگ الگ مذہب، لیکن اللہ صرف مسلمانوں پر ہی اپنی نعمتیں نہیں اتار رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں پر اللہ کی رحمت، سب کو کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو روزی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو سب پر مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے اور غیروں کو بھی نواز رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ غیروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت ہے کافروں کے لیے۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، کچھ بیماری یا پریشانی آتی ہے، تو ہمیں اللہ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، ہمارے گھر میں بھی یہ بلا آنی تھی، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ایسے جملے نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور قید خانے کے اندر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب کو نواز رہا ہے۔ الرحیم، بہت مہربان ہے، بہت مہربان کا مطلب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازے گا بہت زیادہ نوازے گا، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی بہت زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن ہمیں معلوم ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کافروں کی مغفرت نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ جس نے اللہ پر ایمان لایا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا، اس کی گواہی دی ہوگی، اس پر ایمان لایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جس پر اللہ کی رحمت ہوگی بہت زیادہ ہوگی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ رحمان اللہ کا صفتی نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا صفتی نام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اولاً تو نام رکھنے میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر تمام مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ نام کے معاملے میں ہم بہت پیچھے، اتنے پیچھے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نام کے معاملے میں عجیب و غریب نام ہم ہمارے معاشرے میں رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن نام کے سلسلے میں کہ نام کیسا ہونا چاہیے اور نام کے فائدے کیا ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی درس ہوگا آگے چل کر کے۔ تو نام کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ابھی صرف اتنا بتلا دوں کہ بہت سے بچوں کا نام ہم عبد الرحمن رکھتے ہیں، عبد الرحمن یا عبد الرحیم، اور ہم اس کو پکارتے کیا ہے، کوئی بھی عبد الرحمن نہیں بولتا، کوئی اس کو رحیم نہیں بولتا، بلکہ رحمان، رحیم۔ اسی طریقے سے بہت سے بچوں کا نام عبد الرزاق اللہ کے صفتی نام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے اس نام سے پکارتا نہیں ہے، بلکہ رحمان۔ تو رحمان تو اللہ تعالیٰ ہے، رحمان تو اللہ کی صفت ہے، بندے کے اندر یہ صفت نہیں آ سکتی، اس لیے رحمان کسی کو نہ بلائے، عبد الرحمن پکارے، عبد الرحیم پکارے، عبد الرزاق پورا نام لے کر کے پکارنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے،
قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو تھوڑے بہت اختیار دے رکھے۔ ایک انسان اپنے گھر کا مالک ہے، گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ اپنے گھر کا مالک۔ کسی کی فیملی میں 2 ممبر ہے تو وہ 2 لوگوں کا مالک، بڑے خاندان میں ہے تو بڑے خاندان کا مالک، اس کی بات مانی جائے گی، اس کا حکم مانا جائے گا۔ اولاد ہے تو اولاد کے لیے ماں باپ اس کے مالک ہیں۔ تو یہ تھوڑے بہت اختیار دنیا میں اللہ نے دیے ہیں، قیامت کے دن کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ انا الملک، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے انا الملک، آج صرف میں مالک ہوں اور میرے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ این المتکبرون، کہاں گئے دنیا میں تکبر کرنے والے، اور کہاں گئے دنیا میں ظلم کرنے والے؟ آؤ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انا الملک، آج میں ہی مالک ہوں اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد نستعین، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت نہیں ایسا نہیں ترجمہ کریں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ ترجمہ کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت میں اللہ کے شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور ہم مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے۔ ہر چیز میں اللہ ہی سے مدد مانگنا، اگر چھوٹی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، نام یاد رکھیں آپ لوگ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کاکی یہ غالباً فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے روٹی۔ تو یہ بڑے بزرگ کیسے بنے؟ جب یہ چھوٹے تھے، آج بھی ہماری مائیں اور بہنیں اگر ایسا کر لیں تو آج بھی اللہ کے بڑے ولی پیدا ہو سکتے۔ تو وہ چھوٹے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، ان کی ماں کو بڑی فکر ہو گئی، ان کے والد کو بڑی فکر ہو گئی کہ ہمارا بچہ کیسے نیک بنے گا اور ہمارا بچہ کیسے دیندار بنے گا۔ تو ان کی ماں کے ذہن میں یہ بات آئی اور بچے کو یہ سکھایا بچپن سے کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ روزی دے گا، نماز پڑھو گے تو اللہ روزی دے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کی مائیں اپنے بچوں کو یہ پیغام نہیں دے رہی ہے، بلکہ ہمارے بچے آج گانا گاتے ہیں، ہمارے بچے ڈانس کرتے ہیں، ہمارے بچے غیروں کے طریقے پر جب ناچتے ہیں تو ماں باپ کو بڑا فخر ہوتا ہے اور بڑی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تو ان کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ روزی دے گا، اور جب بھی بھوک لگتی اور بیٹا کھانا کھانے مانگتا تو ماں کہتی کہ بیٹا ایک کام کرو، نماز پڑھ لو، جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے لیے کھانا بھیجے گا۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مصلی بچھاتے، چھوٹے تھے، نماز پڑھتے، اور نماز جب ختم ہوتی، سجدے میں جب وہ رہتے تو ان کی والدہ کی عادت تھی کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو کھانا پلیٹ میں رکھ کر کے گھر کی کہیں ایک کونے میں رکھ دیتے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے کہ جاؤ بیٹا تلاش کرو، تم نے تو نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہوگا۔ تو
وہ جاتے اور گھر کے کونے میں دیکھتے کہ ہاں پلیٹ میں بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتے اور ان کو پتہ چلتا کہ ہاں نماز پڑھنے سے اللہ کھانا دیتا ہے۔ ایک دن ان کی والدہ کسی ضروری کام سے کہیں چلی گئی اور واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ اب ماں پریشان ہے کہ یا اللہ میں نے تو میرے بچے کو سکھایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو اللہ کھانا دے گا، آج وہ نماز پڑھے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا اس لیے کہ میں تو باہر ہوں، تو میرے بچے کا ایمان یقین کمزور ہو جائے گا، میرے بچے کا ایمان اور یقین کمزور ہو جائے گا۔ تو بڑی پریشان تھی اور رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کا ایمان بنا ہوا ہے، اس کا ایمان کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ تو وہاں سے وہ دعا کرتی رہی اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا کی، اور جب گھر میں تلاش کیا تو کھانا مل گیا ان کو۔ ان کی والدہ آئی، بڑی پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی، گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ بیٹا آرام سے سو رہا ہے۔ ماں نے بیٹے کو جگایا، بیٹا کھانا کھایا؟ ہاں ماں کھانا کھا لیا۔ کہاں سے آیا کھانا؟ ماں نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا اور اللہ نے کھانا دے دیا۔ اور ماں تجھے معلوم ہے آج کا کھانا تو بڑا لذیذ تھا، آج کے کھانے میں بہت زیادہ مزہ تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ کھانا اللہ نے اس ایمان والے بچے کی اور اس ماں کی دعاؤں کی برکت سے جنت سے یہ کھانا آج اتارا۔ تو کیسا ایمان بنایا بچپن سے، کیسی پرورش کی کہ بچہ نماز پڑھے گا تو اللہ کھانا دے گا۔ تو یقین کہ مدد تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، مدد تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ مسلمان کا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور ہم مدد مانگیں گے تو اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آج دیکھیں گے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں پر امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے امید ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ جس پر امید ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان اور بے چین رہتا ہے، اور جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگ لیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کے درس میں آپ لوگوں کو اللہ کا کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیا کہ اللہ کا موبائل نمبر، اللہ کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ نمبر ڈائل کریں اور اللہ سے بات کر لیں۔ کچھ لوگ کل نہیں ہوں گے تو شاید ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کا کانٹیکٹ نمبر کیسا ہوتا ہے، جو لوگ کل تھے ان سے معلوم کر لیں۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو دے گا وہ خود محتاج ہے، جو دے رہا ہے وہ خود محتاج ہے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، مسجد میں گیا اور رو رو کر کے اللہ سے دعا کرنے لگا اور اللہ سے مانگنے لگا۔ ایک شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آیا، دیکھا کہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، کچھ پریشان لگتا ہے، تو نماز جیسے اس نے دعا ختم کی تو وہ قریب گیا اور جا کر کے اس نے کچھ پیسے اس کو دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرا کارڈ رکھ لے اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے آ کر کے کہو، انشاءاللہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس انسان نے کہا کہ مجھے اس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں، رکھ لو، کبھی بھی مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے مانگ لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے مانگوں اور تم اللہ سے مانگو، اس سے بہتر ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لوں، اور ابھی اللہ ہی سے مانگ رہا تھا تو اللہ نے تمہیں یہاں پر بھیجا۔ تو یہ یقین، میں تم سے مانگوں کہ تم میری مدد کرو۔ ہم بھی رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہوتا ہے اس سے امید ہوتی ہے، ہم محتاج، ہم سے بڑا محتاج وہ ہوتا ہے، تو ہم اس سے کیوں مانگے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تم سے مانگوں گا اور تم پھر اللہ سے مانگو گے، تو میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتا ہوں، اور اللہ نے ہی آج تمہیں یہاں پر بھیج دیا ہے۔ تو
تو روزی تو اللہ نے لکھ رکھا ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی سے مدد نہ مانگے، بلکہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں اتنا مال عطا فرما کہ ہم دینے والے بن جائیں، ہم دینے والے بن جائیں، ہم مدد کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گجرات میں ایک عورت ہے، عائشہ نام ہے اس کا، عائشہ، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں لیکن سنا ہے، افریقہ میں رہتی ہے، وہ بڑی مالدار، بڑی دیندار۔ گجرات کے اندر جس مدرسے میں نے تعلیم حاصل کی، دارالعلوم ماٹلی والے میں، ایسے بڑے مدرسے، ایسے تو گجرات کے اندر ہر مسجد میں بڑے بڑے مدرسے، ہر محلے کے اندر، لیکن جو بڑے مدرسے ہیں، بہت بڑی یونیورسٹی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تقریباً 70 کے قریب ہے۔ اور اس عورت نے ارادہ کیا کہ میں ہر مدرسے کے اندر اپنی طرف سے ایک بلڈنگ بناؤں گی۔ معمولی بات ہے۔ تو ہم نے تقریباً کئی مدرسوں میں جا کر کے دیکھا کہ اس نے بہترین شاندار لفٹ والی بلڈنگ بنائی، تو کیسا جذبہ ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہوگا۔ تو ہم بھی دینے والے بنے، مانگنے والے نہ بنے۔ مانگنا تو ہمیں اللہ سے ہے، اللہ سے لینا ہے اور دنیا کو دینا ہے۔ تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور جو جتنی عبادت کرے گا اللہ اس کو اتنا نوازے گا، اور جو جتنا خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے کتنی بار نماز پڑھی لیکن کبھی ہم نے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر کے نہیں پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب میں ایک راستے کو سیدھا سمجھوں، فتنے کا زمانہ ہے، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، چونکہ قیامت قریب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں۔ تو اللہ سے جب میں دعا کروں گا کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو پھر ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح ہے پورا قرآن کریم کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور جس کو اللہ سیدھے راستے پر چلائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ سیدھے راستے پر چلائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتا، کبھی غلط چیزوں میں نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے بہت دل سے، درد سے ہمیں یہ آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ چار لوگ ایسے ہیں، یہ چار لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں اور خاص انعام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما، یہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے۔ اصل میں المغضوب علیہم اور والضالین سے دو بڑی قوم کی طرف اشارہ ہے، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو مانتے ہیں، تو ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے دین میں بہت زیادہ کمی کر دی اور بہت زیادہ تبدیلی کر دی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ کا غضب نازل ہونا بہت خطرناک چیز ہے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ظالم سے مراد عیسائی کرسچن ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو مانتے ہیں۔
تو انہوں نے کیا کر دیا؟ دین میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے خدا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور بہت ساری انہوں نے تبدیلی کر دی. تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہودی لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غیر المغضوب کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے، یعنی ان کے راستے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. تو یہ سورہ فاتحہ کی کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. یہ سورہ فاتحہ، ایسے تو سورہ فاتحہ کی بہت تفسیر ہے، لیکن آپ لوگوں کو جتنا میں سمجھانا مناسب سمجھتا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے عرض کرنے کی کوشش کی. تو سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اس کا یہ ترجمہ اور یہ مطلب ہونا چاہیے. اور سورہ فاتحہ یہ بہت بہترین دعا ہے، بہت بہترین اللہ کی تعریف ہے، بہت بہترین اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر. اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنا دوں، حدیث قدسی ہے کہ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھنی چاہیے تو ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے. آپ نے کتنی بار نماز پڑھی ہوگی اور کتنی بار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا ہوگا، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور الحمدللہ رب العالمین جب میں نے قرات کی تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، حمدنی عبدی، اس طریقے کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس لیے نماز میں جب بھی آپ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. ایسے عام طور پر تراویح میں بہت اسپیڈ پڑھا جاتا ہے، لیکن نماز میں کوشش یہ کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ پہلی آیت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں اللہ میری باتوں کا جواب دے رہا ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب. اگر اس تصور کے ساتھ اگر میں نماز پڑھنے لگوں تو میں اللہ کا ولی بن سکتا ہوں، یعنی آپ سب بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ثنا کی معنی تعریف. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ آدھی میرے بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے یہ اللہ کے لیے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہاں سے مدد چالو ہو گیا، دعا چالو ہو گئی کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. یعنی میرے بندے کو جو چاہیے وہ دے دو، میرے بندے کو جو چاہیے وہ دے دو. تو یہ تو میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے. اگر میں یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو عطا کر دیا جائے. میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ چیز اس کو دے دیا جائے. تو اس صورت کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے، اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اصل تو یقین ہونا چاہیے، اصل تو یقین ہونا چاہیے. اللہ پر یقین آج ہمارا کمزور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں نہیں ہیں. آج اللہ پر یقین ہمارا کمزور ہے چونکہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. اللہ پر یقین کمزور ہے چونکہ ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.
ہاں وہ عذر شریعت کی طرف سے آپ کے لیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی حال میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے نانا بڑے شیخ الحدیث گجرات کے بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے 62 سال 62 ایئرز انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے وہ پڑھائی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مدرسے میں بھی طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، اور نانا شدید بیمار ہو گئے۔ اچانک سے عصر کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑی، بہت سیریس حالت تھی ان کی، تقریباً 88 سال کی عمر تھی، 88 ایئرس۔ اور اس وقت جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، بڑے محدث تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، ہم نے ہمیشہ ان کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا، بہت سارے واقعات ہیں ان کے، اور کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بڑے بڑے آپریشن میں نماز نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو عصر کے بعد ان کو اچانک سے سیریس حالت میں ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑی، بہت بیمار تھے، بڑے بیمار، ہوش بھی نہیں تھا ان کو، اتنے بیمار ہو گئے، اچانک سے ایڈمٹ کیا، مغرب تک تھوڑا ہوش آیا، مغرب کے بعد انہوں نے ضد کی کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اب میں چونکہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ان کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ والوں کی خدمت کرنا، اور خاص کر کے جو عالم دین ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ تو مغرب کے بعد نماز کے لیے درخواست کی انہوں نے، اور ڈاکٹر نے ان کو سلائن لگا رکھا تھا، اور کیونکہ ان کو طہارت کی بھی بہت تکلیف تھی، اس لیے ڈاکٹر نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ کسی بھی حال میں یہ ساری چیزیں نکالنا نہیں ہے۔ تو چونکہ میرے ماموں بھی ڈاکٹر ہیں ممبئی کے اندر، وہ بھی ڈاکٹر سے رابطے میں تھے، ایک مرتبہ بہت ضد کرنے پر نکال دیا گیا سسٹر کو بول کر کے، دوسری مرتبہ پھر انہوں نے ضد کی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بار نکالا تو ہماری گارنٹی نہیں ہے، ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت گزر گیا، رات 10 بج گئے ہوں گے، نانی بھی آئی، ماموں آئے، سارے لوگ آئے، اور نانا ضد کرتے رہے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو ہمارے ایک ماموں ہیں ماشاءاللہ، گجرات کے ایک بڑے مدرسے کے استاد حدیث ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہم نہیں کھولیں گے آپ کو نماز پڑھنے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو بڑے سخت ناراض ہو گئے اور غصہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے کفر کی حالت میں رکھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم، یہ جملہ ان کا، انہوں نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتے ہو، اور کفر کی حالت میں ایک طرف ہنسی بھی آ رہی ہے، ایک طرف رونا بھی آ رہا ہے، تعجب بھی ہو رہا ہے کہ ان کا کیسا ایمان ہوگا۔ آخر میں انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم یہ اس کو نکالو جلدی، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو بہت سخت اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالنے لگے، پھر ہم نے ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے پیچھے سے ان کا کندھا پکڑ کے ان کو بیڈ پر لٹایا، لیکن وہ بہت سخت ناراض ہوئے۔ آخر کار میں نے یہ رائے دی کہ اب ان کو نماز پڑھنے دیا جائے، ورنہ یہ مانیں گے نہیں۔ تو الحمدللہ اسی حال میں پھر ان کو سارے سلائن وغیرہ بند کرائے، اور ڈاکٹر کو کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کو نماز پڑھنے کے لیے ہم نے کہا کہ اب آپ نماز پڑھ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ اور اسی بیڈ پر بیٹھ کر کے اسی حالت میں انہوں نے وضو بھی کیا، اور وضو کرنے کے بعد عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جتنی بھی نمازیں تھیں وہ ساری نمازیں پڑھی۔ تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ہم بھی نماز پڑھیں گے، اور ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے نہیں، کر کے دکھائیں گے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ ہم بچوں کو صرف کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم ہمارے بچوں کو صرف حکم دے رہے نماز پڑھنے کا، ہم پہلے کریں گے، بچے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ آج جو بچوں کی زبان پر جو گندے الفاظ آ رہے ہیں، جو بچوں کے گندے اخلاق ہیں، جو بچوں کی گندی عادتیں ہیں ہمارے بچوں کی، یہ بچہ ماں کی پیٹ سے لے کر نہیں آیا، اس کو کس نے سکھایا؟ ہمارے گھر کے ماحول نے سکھایا، ہمارے گھر کے ماحول نے اس کو برباد کر دیا۔ اس لیے ہم بھی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت آج سے شروع کر دیں انشاءاللہ۔ جنہوں نے شروع نہیں کیا وہ آج شروع کر دیں، اور ارادہ کرے اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے پورا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک قرآن کا دور ہمارا مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تراویح کی بھی پابندی کریں، اپنے گھروں میں رہ کر کے تراویح کی نماز مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رمضان تو نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اور خاص کر کے کل بھی میں نے کہا تھا کہ تہجد کا اہتمام کریں۔ آپ سحری تو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ کے گھر میں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن جتنے لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی سحری کھا کر کے، ان سب کے روزے کا ثواب جہاں ان کو مل رہا ہے آپ کو بھی مل رہا ہے۔ اس کو بوجھ سمجھیں گے آپ یا اس کو سعادت سمجھیں گے؟ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو 10 منٹ اور پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ بس تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، میری بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت ساری میری اے اللہ امیدیں ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما۔ اور رمضان یہ مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے اللہ کے راستے میں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مال آئے تو آپ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جتنا میں خرچ کروں گا اتنا اللہ مجھے نوازے گا، جتنا میں اللہ کے راستے میں دوں گا اتنا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے آپ صدقہ اور زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہوں گے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اخلاص کے ساتھ خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کریں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں روزے دار کو افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ایک انسان بھی آپ کے مال سے، آپ کے پیسے سے افطار کر لے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اس کی طاقت کے مطابق آپ لوگوں کو افطار کرائیں، غریبوں کو کرائیں، رشتہ داروں کو کرائیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ رمضان عام طور پر ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں جہاں سارے نیک کام کر رہے ہیں وہیں تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، ورنہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ ہمارا خراب ہوتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں گانا سن لیا، روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا، روزے میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ سورہ بقرہ شروع ہوگا۔ سورہ بقرہ بہت لمبی سورت ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ایک بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو سناؤں اور اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اور بھی کچھ آیت کریمہ ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے درس میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیرے فضل و کرم سے تیرے قرآن کا درس سننے کے لیے آئی ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کا نام جنت الفردوس میں لکھ دے۔ اے اللہ ان کے دل میں جتنے بھی ارادے ہیں، عزائم ہیں، جتنی امیدیں ہیں، سب کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماری سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مصیبتوں سے ان کی اور گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرما۔ ہر قسم کی گناہ سے، برائی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہماری جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، صحت میں، عمر میں، عبادت میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیری عظمت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کے اندر اے اللہ قرآن کی، ایمان کی محبت پیدا فرما۔ ہر گناہ سے، گندی عادتوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی صحیح قرآن پڑھنے والا بنا، ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کا داعی اور سپاہی بنا۔ اے اللہ یہاں جتنی مستورات جمع ہوئی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے
ان سب کا نام جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں لکھ دے، جنت میں لکھ دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے یہ ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہوئی ہیں، ان کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، ان کی زندگی کی ساری بلاؤں اور مصیبتوں کو ختم فرما، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو نہیں آئے ہیں انہیں بھی آنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔